اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس کے بعد حضرت ہود تشریف لاتے ہیں اور ان کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے ان تینوں رسولوں کی دعوت کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ ان میں سے ہر رسول نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا ایک پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی ریکمپنسیشن نہیں مانگتا اپنی اس سروس کے لیے جو میں تمہیں پرووائڈ کر رہا ہوں رہنمائی کی، ان اجریہ الا علی رب العالمین، یقیناً میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اس کے بعد اہم ترین شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، انہوں نے بھی توحید کا درس دیا بہت شدت کے ساتھ اور بہت زور کے ساتھ، یعنی لوگوں کو توحید خالص کی طرف لانے کی کوشش کی کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ بت، یہ پتھر کی مورتیاں یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ پھر انہیں ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ تو تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، سورج ہو، چاند ہو یا بڑے بڑے ستارے ہوں، یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، اور ڈوبنے والا، مٹ جانے والا تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انہوں نے اپنی قوم پر یہ بات بھی واضح کی کہ یہ بت جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اور ثابت کیا کہ جن کی تم حفاظت، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، لہذا یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ثابت کیا انہوں نے اپنے قوم پر۔ پھر انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ وہ واقعتاً صرف اور صرف اللہ کے ہیں۔ بڑے خوبصورت الفاظ قرآن مجید نے جا بجا ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا وفا الذی وفا، کہ جس نے وفا کر دی، یعنی وفا کی حد کر دی، وفاداری کی انتہا کر دی، کہ کبھی بھی اللہ کو نہ نہیں کی۔ اللہ نے کہا ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے گئے، اللہ نے کہا ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے گئے۔ اور واقعتاً محاورے میں ہم یہ بات کہتے ہیں، واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اللہ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، بیٹھنے کو کہا بیٹھ گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ شیر خوار بچے اور اس کی ماں کو چھوڑ دو، تو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ نہیں پوچھا وائی اللہ میں کیا ضرورت ہے، یہ شیر خوار بچہ اور اس کی ماں یہاں کیا کریں گے بیابان کے اندر، یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کی طرف کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دو، یہ نہیں پوچھا کہ تو میرے بیٹے کا خون کر کے کیا کرے گا، تو بڑا بے نیاز ہے۔ یعنی بہت سی باتیں کی جا سکتی تھیں، لیکن وفاداری جس چیز کا نام ہے وہ اپنی آخری انتہا کو پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ معلوم ہوا کہ اب وہ ہدایت کی روشنی، رسالت کی روشنی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہے نا کہ اگر کوئی رات کے وقت کوئی دیا جل رہا ہو تو اس دیے کی روشنی میں آپ کو بہت کم کچھ نظر آئے گا، کوئی بلب روشن کر دیں تو اب اس میں اور زیادہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ اس بلب کے مقابلے میں کوئی بڑی سرچ لائٹ لگا دیں تو اور زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کے اندر کوئی 10 جو ہے وہ 1000 واٹ کے راڈ لگا دے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے دن ہی کے سما ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ سورج نہیں بنتا۔ جب سورج نکلتا ہے تو پھر آپ کو زمین پر کیا پڑا ہوا ایک باریک سے باریک تن کا بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جسے انگریزی محاورے میں کہتے ہیں ایوری تھنگ بیکمز کرسٹل کلیئر۔ تو وہ جو کرسٹل کلیئرٹی ہے وہ سورج کی آمد سے ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے ہوتی ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آمد کو ہمارے عام محاورے میں ایک سورج کے طلوع سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آفتاب رسالت کہا جاتا ہے، رسالت کے سورج۔ کیا معنی؟ کہ وہ روشنی جس کا آغاز تو پہلے ہو چکا تھا، آہستہ آہستہ اس روشنی کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اب وہ روشنی اپنی آخری انتہا کو پہنچ گئی کہ وہ گویا آفتاب بن گئی، خورشید بن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنی روشنی کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ کافروں کو یہ روشنی جو ہے یہ گوارا نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تعلیم مسلمان کیا بھی کتنا بھی گیا گزرا ہو، کتنا بھی بے عمل ہو، وہ قرآن مجید کی تعلیم، اس کے پڑھنے پڑھانے کو اپریشیٹ کرے گا، بس چلے گا، ہمت ہوگی، جیب اجازت دے گی تو اس کے لیے کوئی فنڈ بھی دے دے گا، خواہ خود بے عمل ہو۔ لیکن کافر کو قرآن مجید کی نشر و اشاعت سے تکلیف ہوگی، کافر کو تجوید کا مدرسہ بھی کھلے گا، حفظ کا مدرسہ بھی کھلے گا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسے کے نام سے الرجک ہے ویسٹ، نام سے۔ کیوں؟ اس میں قرآن اور حدیث پڑھائی جاتی ہے، وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت کے چراغ روشن کر دیتا ہے، جس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، لوگوں کے قلوب منور ہوتے ہیں۔ اس میں فقہ پڑھائی جاتی ہے، اس فقہ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کے خلاف بھی جہاد کرنا جو ہے وہ ممکن ہے، لہذا ان مدارس میں فقہ کو کنڈیم کیا گیا، اور خاص طور پر چونکہ مسلک حنفی میں اس کی پروویژن موجود ہے، تو پچھلے کئی سالوں میں، پچھلے لگ بھگ 40 سالوں میں عرب ورلڈ کے اندر حدیث کی تعلیم کو پروموٹ کیا گیا اور فقہ کو کنڈیم کیا گیا، اور فقہ کے اندر بھی بالخصوص کنڈیم کیا گیا مسلک حنفی کو، فقہ حنفی کو۔ اور سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہاں بادشاہت کا نظام ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کے سٹیٹس میں رکھتا ہے کہ میرا کہنا مانا جائے، میرے خلاف بغاوت نہیں ہو سکتی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگردوں نے اس کا پروویژن نکالا ہے، اللہ اس کو کنڈیم کیا گیا۔ تو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے۔ اب کیسے اللہ مکمل فرمانے والا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، دا گائیڈنس دے کر۔ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ودین الحق، اور سچا دین دے کر۔ مراد کیا ہے؟ دین اسلام، نظام زندگی۔ لی یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دیں اس کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ یہ آیت قرآن مجید میں 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، جوں کی تم پوری کی پوری آیت، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی، اور اس کا پہلا حصہ 3 مقامات پر آیا ہے۔ ان 2 مقامات کے علاوہ سورہ فتح کے آخر میں یہ آیت جو ہے وہ وارد